یہ شعیب برنی صاحب آپ کے پاس کیا خبر؟ فیصل صاحب، کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ، جس کے لیے کچھ بہتری کرنے کے لیے سرکولر ریلوے جو کراچی کی پہلے ایک لائن تھی وہ ختم ہو گئی، اس پہ ناصر شاہ جو کہ صوبائی وزیر ہیں انہوں نے آج ایک میٹنگ کری اور میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ سرکولر ریلوے کیونکہ اب سی پیک کا حصہ ہے تو ہم بہت جلد اس کا منصوبہ شروع کریں گے۔ انہوں نے 2 مہینے کے اندر اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے کا کہا ہے، کیونکہ کراچی میں لینڈ مافیا اتنا بااثر ہے کہ اس نے ریلوے کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ سرکولر ریلوے کا 8 کلومیٹر کا جو ٹریک ہے وہ قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے، تو ٹرین کہاں سے چلے گی؟ سرکولر ریلوے چلے گی تو کراچی کا شہری بس سے نکلے گا۔ کاغذ پہ کراچی سرکولر ریلوے کاغذ پہ بن جائے گا، بہت مشکل ٹائم ہے، اتنا وقت تو میرے خیال ہے وزیر کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ ناصر شاہ صاحب جو ہیں وہ اسی دور کے اندر ان 2 سالوں کے اندر 5 محکموں کے وزیر رہے، ان کو فوراً ہٹا دیتے ہیں وزارت سے، اور اب تو ٹائم بھی نہیں پیپلز پارٹی کے پاس۔ یہ منصوبہ تقریباً 4-5 سال کا ہے تو مکمل ہوگا پیپلز پارٹی کے اس ٹینیور میں تو کمپلیٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ہم نے رپورٹ تیار کی ہے جو حج 2017 آنے والی ہے، اس میں پاکستانی حج مشن اور سعودی عرب کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، حاجیوں کو 3 وقت کا کھانا مفت فراہم کیا جائے گا۔ 2013-2014 میں جو باقاعدگیاں آئی تھیں حج میں، اب 2016 میں کافی بہتری نظر آئی ہے، وفاقی وزیر جو ہیں ان کے آنے سے کافی فرق پڑا ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ تقدس کے لیے کام کر رہے ہیں تو وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف کا کہنا ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں سے حج پالیسی کے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ سن 2016 کا حج آپریشن مثالی قرار دیا جا رہا ہے۔ حاجیوں کے لیے 3 وقت کے کھانے اور بہترین ٹرانسپورٹ کا انتظام ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کراچی میں انجمن تحفظ مقدس اوراق کے تحت قرآن مجید کے قدیم نسخوں کی نمائش کا دورہ کیا۔ انہوں نے نادر و نایاب نسخوں کو جمع اور محفوظ کرنے کے کام کو سراہتے ہوئے انجمن تحفظ مقدس اوراق کے چیئرمین حاجی قاسم کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ سن 2013 سے قبل گورنمنٹ سیکٹر پر لوگوں کا بالکل اعتبار نہیں تھا، ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پالیسیوں کو فعال کیا۔ حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر کی NGO ہوپ کے ساتھ مل کر پالیسی بنائی ہے اور انہیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ مہنگا پیکج نہ رکھیں اور پیکج کے حساب سے سہولتیں فراہم کی جائیں۔ ہم نے کہا ہے کہ بجا طور پر اس طرح کے پیکج بھی نہ ہو جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات جو ہے کہ جو آپ اگر کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کے مطابق ان کو فیسلٹی پرووائڈ کرنی ہے۔ تو یہ 2017 میں جس طرح آپ نے کہا انشاءاللہ ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، مزید اس کو بہتر کریں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حج سن 2017 کے لیے سعودی حکومت اور وزارت حج ایک ایگریمنٹ کرے گی جس کے تحت حاجیوں کے کھانے کے انتظامات ہماری ذمہ داری ہوگی، جس کے بعد حاجیوں کو 2 وقت کے بجائے 3 وقت کے کھانے کی سہولت میسر ہوگی۔ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے حوالے سے سردار محمد یوسف کہتے ہیں کہ ہم نے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ حاجیوں سے ایگریمنٹ کی کاپی کا تبادلہ کریں اور انہیں باخبر رکھیں کہ وہ مطلوبہ پیکج میں کیا کچھ سہولتیں فراہم کریں گے۔ انجمن تحفظ مقدس اوراق کے چیئرمین حاجی قاسم سے متعلق انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں بھی ان جیسے لوگ موجود ہیں جو مقدس اوراق کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کی یہ خدمات ایک عظیم ایمانی جذبے کے تحت ہیں اور میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے دکھ بھرا وہ کام کرے گا، اللہ سے محبت والا کام کرے گا، حکومت کوئی بھی یہ کام نہیں کرے گی۔ نمائش میں دہلی کا ایک ایسا قرآن مجید بھی پیش کیا گیا جس میں قدیم زعفران سے مینا کاری کی گئی تھی، جبکہ نمائش میں چھوٹے سائز کے قرآن مجید بھی رکھے گئے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ فیصل صاحب، یہ حاجی قاسم صاحب کراچی میں بے حرمتی ہونے والے اوراق کو سنبھالتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں ڈبے لگائے ہوئے ہیں، آپ ان کے کارنامے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مسجدوں میں تو اوراق سنبھالے جاتے ہیں لیکن سڑکوں پہ عموماً کوئی پھٹا پرانا اوراق نظر آ جاتا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے حاجی قاسم جیسے لوگ جو ہیں وہ نایاب ہیں۔